الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چوتھا پارہ سورہ النساء اور آیت نمبر 4. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین و حضرات، سورہ نساء کی ان چاروں آیات مبارکہ کی تشریح اور ترجمہ اور اس کے متعلق گفتگو پچھلے درس کے اندر ہو چکی ہے. دوبارہ کچھ باتوں کا اعادہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کی بقا، بڑھوتی اور نظام چلانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے تناسل کا ایک عمل جاری کیا، اور اس عمل کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا، اور نہ ہی دیگر جانوروں کی طرح اس کی رسی اور لگام کو کھلا چھوڑ دیا کہ جیسا چاہے، جب چاہے اور جس کے ساتھ چاہے اپنی خواہش پوری کر سکے. بلکہ چونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت انسان کو اس کے وجود کی قیمتی ترین چیز عقل جیسی نعمت سے اور دولت سے مالا مال فرمایا، اور انسان پر کچھ حدود و قیود آپ دیکھیں گے کہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کچھ ایسی عورتوں کا ذکر فرمائیں گے کہ جو کسی بھی حالت کے اندر ان سے شادی بیاہ کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اور کچھ رشتے ناتے جن کی بندش کسی عارضی سبب کی وجہ سے ہے اس کا بھی ذکر خیر فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں کہ بھئی جہاں تمہارا جی چاہتا ہے اور جہاں تمہارا بس چلے اور تمہیں موقع ملے تو کچھ رشتہ داریوں کو، کچھ تعلق داریوں کو چھوڑ کر تم ان کے ساتھ شادی اور بیاہ کر سکتے ہو. اور اس شادی اور بیاہ کے اندر سب سے ایک قیمتی بات اسلام جسے بار بار امت کے انسانوں کو بتانا چاہتا ہے
کہ اس کا بنیادی مقصد نفس کی تسکین کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے اندر نیک اور صالح اولاد، اچھی اور صالح قوم، اس کو پروان چڑھانا ہے۔ یورپ کی طرح نہیں کہ آج وہاں آدھی سے زیادہ نئی نسل بغیر باپ کے پیدا ہو رہی ہے، چونکہ پاک دامنی کا، عفت و عصمت کا کوئی اچھا تصور آج ان اقوام کی نظر کے اندر نہیں ہے۔ وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی ہو اپنے جذبات کی تسکین کرنی ہے، اور اس کے لیے جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا بہت زیادہ اہتمام اور خیال نہیں رکھا جاتا۔ اب شادی بیاہ کے موقع پر آدمی کی رغبت دیکھنے کے لیے قرآن نے بھی واضح الفاظ کے اندر کہہ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار یہ بات فرمائی کہ مہر جو ہے نا، یہ ایک طرح کا تمہاری رغبت، تمہاری محبت اور تمہاری توجہ کا ایک بھرپور احساس ہے، اور اسے بوجھ نہیں سمجھنا۔ جب ایک آدمی ساری زندگی کسی کو اپنے گھر پہ لا کے اپنے گھر کی مالکن بناتا ہے، اور اسلام کے طے شدہ اصولوں کے مطابق اس کی بود و باش، اس کے رہن سہن، اس کے گھر بار اور اس کی زندگی کے دیگر لوازمات کا بھرپور انتظام کرتا ہے، تو پوری زندگی کی اس چاہت کا نچوڑ حق مہر کی شکل کے اندر واضح ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں حق مہر کو یا تو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ کل کلاں کو اللہ نہ کرے کہ لڑکی کو طلاق ہو گئی تو حق مہر اتنا لکھوا لو کہ چھوڑنے کا سوچے بھی نہیں، اور یا اتنے پیسے لکھ دو کہ شادی بیاہ پر لاکھوں روپے خرچ کرو، جب حق مہر کی باری آئے تو 1500 کا نوٹ نکال کے سامنے رکھ دو، جی یہ حق مہر ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شادی وہ ہے کہ جس کے مصارف کم ہوں، اخراجات کم ہوں اور میاں پر بوجھ کم پڑے، جبکہ باقی تمام تر معاملات، بارات کی تیاری ہو، کھانوں کا اہتمام ہو، زیورات کی تیاری ہو، ملبوسات کا اہتمام اور انتظام ہو، اس پر لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں، اور جب مہر کی باری آتی ہے تو شرع کا ایک لفظ ایجاد کر لیتے ہیں۔ 10-20 برس پہلے تو 32 روپے لکھوائے جاتے تھے، اور آج کل عمومی طور پر 1000، 2000، 5000 اور 10,000 روپے میں کام بنا لیا جاتا ہے۔ اور یہ لڑکی والے گزارش کرتے ہیں کہ بھئی ہماری ناک رہ جائے، ہماری عزت رہ جائے، برادری کے اندر ہمارا نام برقرار رہے، آپ 2 لاکھ روپے لکھوا دیں، لینا دینا کس نے ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس شادی اور بیاہ کی بنیاد بے ایمانی اور ٹھگی اور دھوکہ دہی اور معاشرے کے اندر ناموری ہو، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟
عربی زبان سے واقف لوگ جانتے ہیں صدقات کا معنی جو ہے کہ یہ دلی رغبت کا نام ہے، چاہت کا نام ہے، اپنی محبت کے اظہار کا ایک ٹوکن ہے جو انسان اپنی بیوی کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہے۔ اور پھر اسلام عورت کی ملکیت کو الگ سے تسلیم کرتا ہے۔ آپ 2-3 دروس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک نے عورت کو جائیداد کے اندر وارث بنایا اور اس کی الگ مالی حیثیت کو تسلیم کیا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے تو اسے یہ ملے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی اس جہان فانی کو چھوڑ کر چلی جائے تو تمہیں اس کے مال میں سے کس ترتیب کے ساتھ حصہ ملے گا۔ گویا کہ اس کی ملکیت ہے اور اسلام نے اس کی ملکیت کو تسلیم کیا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک مہر ادا نہیں کرتے، بخشوا لیتے ہیں۔ مرد ویسے تو بڑا روب ڈالتا ہے، اپنی شخصیت کا بڑا ڈنکا بجاتا ہے، اپنی قوامیت کی بات کرتا ہے، بار بار اللہ کی کتاب الرجال قوامون علی النساء اس کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اندازہ کیجئے کہ مرد یہ بات کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے حق مہر معاف کر دی، جیسے کوئی کنگلا اور فقیر کسی چیز کی آس لگائے بیٹھے اور بھیک مانگتا پھرے۔ یعنی یہ مرد کی قوامیت پر ایک بہت بڑا حرف ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے دے دیا، اور میں نے تو نکالا ہی اس لیے ہے کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور باقی ساری زندگی تم نے میرے گھر کے اندر جو اللہ کی توفیق ہوگی اس کے احکامات کے مطابق میں تمہاری خدمت گاری کروں گا، تمہارا خیال رکھوں گا۔ یہ تمہارے پیسے، اور یہ پیسے تمہارے پاس رہنے چاہیے، اپنی مرضی سے تم اسے خرچ کرو۔ تو اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک یتیموں کے حقوق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اب ان کا خیال کرنا ہے، اب انہیں ذلیل و رسوا نہیں کرنا، ان کی جائیداد پر ہاتھ صاف نہیں کرنا، ان کے حقوق پورے کرنے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تمہارے تھوڑے سے حالات خراب ہیں اور مالی طور پر تم کمزور ہو تو اس کے مال میں سے تم کھا سکتے، کیونکہ تم اس کی جائیداد کی نگہداشت بھی کرتے ہو اور اس کے حقوق کا پاس بھی کرتے ہو اور اس کے معاملات کو نپٹاتے اور سلجھاتے بھی ہو اور کچہری اور عدالت کے اندر بھی جاتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب یتیم تھوڑا بڑا ہو جائے، تھوڑا مال دے کر اسے آزماؤ، اسے ٹٹولو، اسے دیکھو، اسے پرکھو، جانچو کیا وہ صحیح طریقے سے مال کو سنبھالنے کی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے۔ کیونکہ مال اللہ نے کہا کہ یہ زندگی کے قائم کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ اور منصوبہ اور سبب ہے۔ مال کو رائیگاں نہیں جانا چاہیے کہ یتیم یہ بات کہے کہ میرا مال ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، مجھے میرا مال ملنا چاہیے، دے دو گے تو کسی غلط جگہ پہ خرچ کرے گا، اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، اور علل تللوں کے اندر اور عیاشی اور فحاشی کے اندر اور بے حیائی اور بدکاری کے اندر اور غیر معیاری حرکات کے اندر اپنی رقم کو خرچ کرے گا۔ تو اسلام نے کہہ دیا کہ دیکھو رقم اس کی ہے، کہیں جائے گی نہیں، لیکن آپ چونکہ وقتی طور پر اس کے نگران اور محافظ اور گارڈینس ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے تھوڑے پیسے دو اور جانچ پرکھ کرتے رہو، معمولات اور معاملات کو دیکھتے رہو، اس کی سودے بازی کرنا اور روپیہ خرچ کرنا اس کی نگہداشت کرتے رہو، اور جب تم دیکھ لو کہ صحیح طریقے سے یہ اپنی رقم کو ادا کر سکتا ہے، صحیح طریقے سے اپنی مالی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہے، اور صحیح طریقے سے اپنے مال کے اندر بڑھوتی کے حوالے سے، نفع نقصان کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، کمانے کے حوالے سے